ای وای بر اسیری که از یاد رفته باشد، در دام مانده باشد صیاد رفته باشد. مولانا شیخ محمد علی حزین لاہیجی۔ مولانا محمد علی 12ویں صدی ہجری کے مشہور عالم، فقیہ، اصولی، فلسفی، عارف اور شاعر و مورخ تھے، اور آپ کا تخلص حزین تھا۔ موصوف کا شمار ہندی طرز شاعری کے آخری شعراء میں ہوتا ہے۔ فلسفہ، کلام، تاریخ اور سیرت وغیرہ جیسے موضوعات پر ان کی تصنیفات اور شعری دیوان موجود ہیں۔ شیخ حزین لاہیجی 27 ربیع الثانی 1103 ہجری میں ایران کے مشہور شہر اصفہان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ابو طالب جید عالم تھے۔ ان کا آبائی وطن آستارا تھا۔ شیخ حزین کا سلسلہ نسب 7ویں صدی ہجری کے عارف شیخ صفی الدین کے مرشد شیخ ابراہیم زاہد گیلانی سے ملتا ہے۔ شیخ علی حزین نے 4 برس کی عمر میں ملا شاہ محمد شیرازی کے پاس اپنی تعلیم کا آغاز کیا۔ ملا حسین قاری سے تجوید و قراءت قرآن کے فنون سیکھے اور شرح جامی برکافیہ، شرح مطالع اور من لا یحضرہ الفقیہ جیسے دروس اپنے والد سے پڑھے۔ اسی دوران ان کے اندر ملکہ شاعری پروان چڑھا۔ حزین نے اپنے والد سے سفر کی حالت میں بھی علمی استفادہ کرتے ہوئے شرح تجرید اور زبدۃ الاصول پڑھی۔ موصوف نے انجیل مسیحی عالم آبانوس سے اور توریت اصفہان کے ایک یہودی عالم شعیب سے پڑھی۔ حزین فارس کے شہر بیضا میں ایک زرتشتی عالم سے آشنا ہوئے اور ان سے زرتشتیوں کے بنیادی عقائد کی تعلیم حاصل کی۔ محمد علی حزین اجتہاد کے درجے پر فائز تھے اور متعدد علماء نے انہیں اجازہ اجتہاد سے نوازا تھا۔ آپ کے قلمی آثار سے آپ کی علمی استعداد کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کتنے فصیح و بلیغ تھے۔ موصوف فصیح و بلیغ ہونے کے ساتھ ساتھ طبیب، متکلم، فلسفی، اصولی، محدث، مفسر، اس کے علاوہ علم ریاضیات، علم نجوم اور علم رجال وغیرہ میں بھی ماہر تھے۔ سن 1123 ہجری میں آپ کے والدین کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد دادی اور چھوٹے بھائیوں کی کفالت آپ ہی کے ذمے آ گئی۔ اصفہان پر افغانیوں کے حملے سے دادی اور 2 بھائیوں کا انتقال ہو گیا۔ وہ کتب خانہ جو انہیں ان کے والد سے میراث میں ملا تھا تہس نہس ہو گیا اور خود بھی شدید بیمار ہو گئے۔ موصوف اس پرآشوب ماحول میں اصفہان سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ پہلے تو خانسار اور اس کے بعد خرم آباد پہنچے۔ خرم آباد میں رہتے ہوئے انہوں نے شرح اشارات، کافی اور تفسیر بیضاوی کی تدریس کی۔ اس کے بعد ہمدان کی طرف روانہ ہوئے اور شوشتر و ہویزہ کے راستے بصرہ گئے۔ حج کا ارادہ کیا، لیکن بیماری کی وجہ سے ایران واپس آ گئے۔ اس کے بعد کرمان شاہ اور تویسر کان کے راستے نجف اشرف چلے گئے اور 3 سال وہاں گزارنے کے بعد ایران واپس آئے۔ نجف سے واپسی پر پہلے تہران، پھر اصفہان گئے اور وہاں 6 مہینے تک قیام کیا۔ کچھ عرصے بعد شاہ طہماسپ کی بدسلوکی کے پیش نظر اصفہان کو خیرباد کہا۔ حزین نے 1145 ہجری میں حج کا سفر کیا۔ حج کے بعد 2 سال ملتان میں قیام کیا اور پھر دہلی آ گئے۔ اس عرصے میں وہ مستقل بیمار تھے۔ دہلی میں محمد شاہ نے حکومت کی طرف سے شیخ علی حزین کے لیے وظیفہ مقرر کیا تاکہ وہ آسودہ زندگی گزارے۔ کچھ مدت بعد حزین نے دہلی سے بنارس کا رخ کیا اور آخری عمر تک وہیں رہے۔ بنارس کے لوگ ان کا بے حد احترام کرتے اور انہیں ایک پاک انسان مانتے تھے۔ ان کے استاد شیخ خلیل اللہ طالقانی نے انہیں حزین تخلص عطا کر کے ان کی شاعری کو آشکار کیا، اور جب ایک محفل میں
شیخ علی حزین نے اپنے والد کی موجودگی میں محتشم کاشانی کے اشعار کے جواب میں اپنے اشعار پڑھے تو ان کے والد نے بھی ان کی حوصلہ افزائی کی۔ ان کے اشعار اس زمانے میں سرزمین ہندوستان پر بہت مشہور تھے اور بہت سے لوگوں نے ان کی حمایت یا نقد میں رسالے تحریر کیے، جس سے ہندوستان کی عوام میں ان کے اشعار کی اہمیت و مقبولیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حزین نے اکثر اصناف شعری میں طبع آزمائی کی۔ موصوف نے اہل بیت اطہار کی شان میں متعدد کلام تحریر کیے۔ ان کی تالیفات میں 53 کتابیں شامل ہیں، جن میں بہت سی کتابیں علمی و دینی موضوعات کا واضح شاہکار ہیں۔ حزین کی غزلیات کا دیوان تقریباً 7000 اشعار پر مشتمل ہے۔ ان کی غزلیں ہندوستانی و اصفہانی طرز شاعری کے آخری و برجستہ نمونوں میں سے ہیں۔ ان کے غزل کے اشعار زیادہ تر عاشقانہ و عارفانہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے عرفانی اشعار میں عراقی طرز سخن کی خصوصیات کو باقی رکھا ہے۔ اکثر اوقات عطار، مولوی اور سید قاسم انوار کی پیروی کی ہے۔ حسینی سنبھلی حزین کو قدیم و جدید شاعری کا استاد مانتے تھے۔ شیخ علی حزین نے جہاں فارسی زبان میں اشعار کہے، وہیں عربی زبان میں بھی طبع آزمائی کی۔ حزین نے خمسہ نظامی کی مانند 5 دیوان نظم کیے۔ ان کا پہلا شعری مجموعہ مثنوی ساقی نامہ پر مشتمل ہے، جس میں 1000 اشعار ہیں۔ دوسرا مجموعہ دیوان تذکرۃ العاشقین ہے، جس میں 10,000 ابیات ہیں۔ تیسرا مجموعہ تقریباً 4000 بیت پر مشتمل ہے۔ چوتھے دیوان میں 1200 اشعار ہیں اور اس میں قصائد، غزلیات، رباعیات، قطعات اور چمن و انجمن، خرابات، مطمع الانظار، فرہنگ نامہ اور سفیر دل جیسی مثنویات شامل ہیں۔ پانچواں دیوان ہندوستان میں اپنے قیام کے دوران تدوین کیا، جس کی طرف فقط مقدمہ تذکرۃ المعاصرین میں اشارہ کیا گیا ہے۔ محمد علی حزین کی منظوم تصنیفات میں شرح تجرید، تاریخ ایران و ہند اور تاریخ حزین قابل ذکر ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سارے سفر کیے اور آخر میں شہر بنارس میں زندگی بسر کی۔ آخر کار یہ علم و عمل کا درخشاں آفتاب 11 جمادی الاول 1180 ہجری میں ہندوستان کے شہر بنارس کی سرزمین پر غروب ہو گیا اور مومنین کی کثیر تعداد کے ساتھ درگاہ فاطمان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ آپ کا مقبرہ ہندوستان کے لوگوں کی زیارت گاہ بنا ہوا ہے۔